الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بہار شریعت سے جو کہ تصنیف ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس سے ہم آج طہارت کا بیان سنیں گے۔ سب سے پہلے تو فقہی معاملات میں جو اکثر و بیشتر الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، جن کو ہم فقہی اصطلاحات بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان اصطلاحات کو یاد کر لینا، ازبط کر لینا، ذہن نشین کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم نماز سے متعلق بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ نماز فرض ہے۔ جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی بھی فرضیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ فرض کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح سے فقہ اسلامی کی جب بات چلتی ہے تو بہت ساری باتیں کہ جو وجوب کا تقاضا کرتی ہیں تو اس واجب سے متعلق ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، تو ان اخبار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس چیز کی، اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے عبادات اور معاملات کے حوالے سے فقہ اسلامی میں جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، ان اصطلاحات کا، ان ناموں کا جاننا، پہچاننا اور ذہن نشین کر لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب عبادات اور معاملات میں جو فقہ اسلامی میں جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو ان اصطلاحات میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے، جو اصطلاح ہے، وہ فرض ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد کی جو قسم اور جو اصطلاح بیان کی جاتی ہے وہ واجب، پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور مباح، یہ 6 اصطلاحات اکثر بیان کی جاتی ہیں، اور عبادات اور معاملات کا تعلق کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے، عبادات کو ادا کرنے کے لحاظ سے ان 6 معاملات سے رہتا ہے، ان 6 اصطلاحات سے رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فرض کا بیان کریں گے۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے، اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو۔ نص قطعی سے مراد قرآن سے کوئی ایسا حکم واضح ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ جس کے سمجھنے میں، جس کے جاننے میں کسی قسم کا تأمل کرنے کی، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب یہاں ایک بات بالکل واضح ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ تو نماز کوئی ایسا نام نہیں کہ جس کی سنوائی پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ نماز سے متعلق بھی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خاص کو بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قیام کا مطلب نماز کی ادائیگی کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی نص قطعی سے اگر کوئی حکم ثابت ہو تو اس کو فرض کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ عبادات اور معاملات میں جو ہے وہ جو اصطلاح کے طور پر ادا کیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔ تو واجب کی تعریف فقہاء اسلام آسان الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ واجب وہ عمل کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ یعنی فرض سے اس کا کم مقام یوں ہے کہ فرض قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو رہا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی تأمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو رہا ہے اس میں تأمل کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھا جاتا ہے، احادیث کریمہ کو سے اس کا مطلب معلوم کیا جاتا ہے۔
تو جو بات دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، آپ کے فعل، آپ کے سکوت کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ صحابہ کرام کے قول و فعل کو بھی سنت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال سنت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور سکوت کا نام ہے۔ اب سنت کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ کام کہ جس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام پر ہمیشگی فرمائی ہو، ہمیشہ کام کیا ہو، مگر کبھی بیان جواز کے لیے اس کو ترک بھی فرمایا ہو، تو اس مداومت کی وجہ سے اس سنت کو، اس طریقہ کو، رسول کریم علیہ السلام کے اس فعل کو جو ہے وہ سنت مؤکدہ کہا جائے گا۔ اور دوسرا وہ طریقہ کار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں کہ جن کو آپ نے کبھی کبھار کیا، جن پر آپ نے مداومت نہیں فرمائی، ہمیشگی نہیں فرمائی، وہ سنت غیر مؤکدہ سے آئیں گے۔ اسی طرح جو ہم نے فرض کی تعریف بیان کی تھی، فرض کی بھی دو قسمیں کہلاتی ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ کہلاتی ہے۔ فرض جو قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہو، اس کی دو قسمیں فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں۔ فرض عین جو ہر فرد پر، ہر مسلمان بالغ پر، عاقل پر لازم وہ عمل ہو جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوا اور ہر مسلمان پر اس کی ادائیگی ضروری ہے، تو وہ فرض عین کہلائے گا۔ اور فرض کفایہ کہ جس کا تقاضا ہر مسلمان پر نہیں، بلکہ اگر کچھ نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کو بجا لائے، تو یہ تمام کے حق سے جو ہے وہ بات ساقط ہو جائے گی، تو اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم مسلمان نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ کا حکم جو ہے وہ فرض کفایہ کا ہے، اور نماز پنجگانہ کا حکم وہ فرض عین سے ہے کہ ہر مسلمان نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ بہرحال ہم فرض کی تعریف سن چکے، واجب کی، سنت مؤکدہ، سنت کی دو قسمیں بیان ہوئی، ایک سنت مؤکدہ کہلاتی ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ مستحب کا ہے۔ مستحب کی تعریف کرتے ہوئے فقہائے کرام بیان فرماتے ہیں کہ مستحب وہ عمل کہ جس کو شریعت مطہرہ نے پسند فرمایا ہو مگر اس کے نہ کرنے کو برا نہ جانا ہو، تو ایسے عمل کو جو ہے وہ مستحب کہا جائے گا کہ جس کے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے گناہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو چھٹی قسم ہے اس کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی مباح کی تعریف اس انداز میں بیان کی گئی کہ مباح کام یعنی وہ عمل کہ جس کے کرنے پر ثواب نہ ہو اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہو، ایسے عمل کو جو ہے فقہ اسلامی میں مباح کا درجہ دیا گیا۔ اب عمومی طور پر کوئی بھی قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کی ذات سے ہمیں کوئی حکم ملتا ہے کسی بات کا، تو وہ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ان کا تعلق عقائد سے ہوگا یا عمل سے ہوگا۔ تو جن احکامات کا تعلق عمل سے ہے تو ان کو احکامات شرعیہ عملیہ کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق عقائد اور نظر سے ہے، فکر سے ہے، ان کو عقیدے کے طور پر اس کو نام دیا جاتا ہے، نظر و فکر کا نام دیا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ کو سے ان کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے ہوتا ہے، نظر و فکر سے ہوتا ہے۔ بہرحال ہم عمل کی بات سن رہے ہیں تو اسی طرح سے فرض کو جو ہے ان میں سے ہر قسم کو جو ہم نے اصطلاحات سنی ان کو ہم فرائض عملیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور فرائض اعتقادیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 جو ہم نے شریعت مطہرہ کی اصطلاحات سنی، اب ان کی مخالفت اور ان کے احکام کے بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ فرض کا جو مخالف پہلو ہے اس کو حرام کہا جائے گا، یعنی قرآن کی نص قطعی کا اگر کوئی خلاف کر رہا ہے عمل میں تو فرض کے مخالف کو حرام کہا گیا ہے۔ اب اگر کوئی حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ عمل کے لحاظ سے جو قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ سے جو ہمیں حکم مل رہا ہے اگر اس کا تعلق فرض سے ہے، تو اگر وہ فرض کوئی ترک کر دیتا ہے تو
اس کو حرام فعل کہا جائے گا، فرائض کے ترک کو حرام کہا جائے گا، اور فرض کے ترک پر جو ہے جہاں اس فرض کو لوٹانا ضروری ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ لوٹانے کے بعد تاخیر کی توبہ بھی کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر واجب ہے، واجب کو اگر کوئی ترک کرتا ہے تو واجب کے ترک کو جو ہے وہ گمراہیت کہا گیا ہے، واجب کا مخالف پہلو وہ گمراہیت کہلائے گا۔ اب واجب پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم، اور اس کا ترک کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ واجب پر عمل یہ لازم ہے اور اس کے ترک کو مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ اسی طرح جو ہم نے سنت کی 2 قسمیں بیان کی، اگر سنت مؤکدہ کو کوئی ترک کرتا ہے تو سنت مؤکدہ کا جو پہلو مخالف ہے اس کو اساءت کہا جائے گا، یعنی جس نے بھی سنت مؤکدہ کا ترک کیا اس نے گویا کہ اساءت کیا، یعنی برائی کی جانب چلا، محرومی کی جانب چلا۔ اب اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اگر کوئی ترک کرتا ہے تو سنت غیر مؤکدہ کے ترک کو مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ اسی طرح مستحب ہے، مستحب عمل اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اور اگر جس نے نہیں کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب کی وعید نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تعریف سے ہی واضح ہے کہ مستحب وہ کام ہے کہ جس کو شریعت نے پسند کیا، یعنی کرنے والے کے لیے ثواب ہے اور نہ کرنے پر جو ہے وہ برا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح مباح کے متعلق ہم پہلے بتا چکے، مباح وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کا ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے، تو یہ فقہی اصطلاحات جو ہے ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ان فقہی معاملات کے متعلق جاننے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں، طہارت۔ طہارت پاکی کو کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ وہ پاک ہے، پاک رب ہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاکی کو ہی پسند فرماتا ہے، اور پاک لوگوں کو، پاک عبادت کو، پاک معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، غیر طاہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ تو اب طہارت میں کے بارے میں فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جب فقہ اسلامی کا ہم مطالعہ کریں تو وضو کے ٹاپک میں وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح غسل کو طہارت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی صغریٰ اور کبریٰ سے مراد چھوٹی اور بڑی طہارت۔ تو اب جن لوازمات کی وجہ سے، جن وجوہات کی بنا پر وضو لازم ہوتا ہے تو ان کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور جن وجوہات کی بنا پر غسل لازم آتا ہے ان کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل پیرا ذہن نشین کرنے کے بعد اب آئیے طہارت کی جانب۔ طہارت کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا۔ 6 پارے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو جب بھی تم نماز کی جانب آنے لگو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اور اسی طرح اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو ہم فقہ اسلامی میں طہارت صغریٰ کہتے ہیں، طہارت صغریٰ کا طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے تو نماز میں جانے کے لیے، نماز کو اپنانے کے لیے سب سے پہلی شرط جو نماز کی ہے وہ طہارت ہے۔ تو نماز کی جو شرائط فقہائے کرام نے بیان فرمائی اس میں بھی سب سے پہلی شرط طہارت، اور یہاں قرآن مجید کے اس حکم سے واضح ہو رہا ہے کہ نماز میں جانے کے لیے، نماز
کی ادائیگی کا جو عزم رکھتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی طہارت کو جو ہے وہ چیک کر لے، پاکی کو چیک کر لے۔ جب تک پاکی نہیں ہے اس وقت تک انسان جو ہے وہ اس عبادت کی جانب یعنی نماز کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جو 4 باتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہیں، یہ نماز کے فرائض سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو فرائض کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، ہم پہلے یہ سن چکے ہیں کہ فرض کہتے ہیں کہ جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو۔ تو اب قرآن کی اس نص قطعی سے یہ حکم بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جب بھی تم نماز کی جانب آؤ تو پہلے پاکی سے ہو لو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جو ہے وہ پاک کر لو۔ اب کن چیزوں کو پاک کرنا ہے، کس انداز میں پاک کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے، اس پر دال ہے۔ ہمیں اس میں بتایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کا پہلا فرض ہے، چہروں کا دھونا۔ اسی طرح سے دوسرا جو حکم اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے تو رب العالمین کا یہ فرمان وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کا دوسرا فرض یہ ٹھہرا کہ اب ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جائے۔ اور اسی طرح اس آیت کے اگلے جز میں فرمایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ سروں کا مسح کرنا یہ وضو کے فرائض میں سے تیسرا فرض ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اس کلام کی اس آیت کریمہ کی اگلی جز سے جو ثابت ہو رہا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو قرآن مجید کا یہ فرمانا، آیت کریمہ کا یہ فرمانا کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا جائے، تو یہ نماز کا جو ہے یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ وضو کے جو ہے وہ 4 فرائض ہیں۔ اسی طرح سے اب فقہائے کرام نے ان 4 فرائض کو امت مسلمہ پر واضح کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان 4 فرائض کو مکمل ادا کرنے کا طریقہ کار یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، تو فقہائے کرام اس کی تصریح یوں بیان کرتے ہیں کہ پیشانی جہاں سے سر کے بال عادتاً عموماً اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے کی لمبائی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ تو اس مکمل چہرے کو دھونا وضو میں یہ فرض ہے۔ اب ذرا بال برابر بھی اگر کوئی جگہ دھلنے سے رہ جائے، غسل سے رہ جائے، دھلنے سے رہ جائے، تو گویا کہ نماز وضو کا جو ہے یہ فرض ادا صحیح معنوں میں نہ ہوا۔ تو فقہائے کرام نے اس کی تصریح فرمائی کہ ناک کے نچنے یا اسی طرح سے لبوں کے سامنے والے حصے یا اسی طرح کنپٹی کے وہ حصے، ان تمام حصوں کو احتیاط کے ساتھ دھونا جو ہے لازم ہے کہ اگر ہم وضو صحیح معنوں میں نہیں کر پائے تو ہم نماز کی جانب بھی نہیں بڑھ پائیں گے، اس کے اثرات کو، نماز کی لذت کو، نماز کے آؤٹ پٹ کو پھر ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے دوسرا فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے حوالے سے بیان فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کونیوں تک دھونا ہے۔ فقہائے کرام اس کی تصریح یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن سے لے کر کونیوں سمیت اس حصے کو دھونا یہ فرض ہے۔ تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر اس مکمل حصے میں بال برابر بھی اگر کوئی جگہ دھلنے سے باقی رہ جاتی ہے تو گویا کہ ایسا یہ فرض ادا نہ ہوا۔ اگر فرض ادا نہ ہوا تو نماز کی شرائط پوری نہ ہوئی، جب شرائط پوری نہ ہوئی تو ہم نماز کی جانب نہیں جا سکتے۔ تو اس معاملے میں بھی احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اکثر کسی بھی دھات کا استعمال اپنے جو لوگ کلائیوں پر کرتے ہیں یا ہماری خواتین جس طرح سے چوڑیاں اور دیگر زیورات کا استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح سے لوگوں کا انگوٹھی پہننا اور دیگر چیزیں جو ہیں، اب ان چیزوں کے نیچے سے اگر انگوٹھی ہے یا گھڑی ہے یا کوئی بھی دھات کی شے اگر اپنے ہاتھوں میں ہم نے استعمال کی ہوئی ہے، کلائیوں پر استعمال کی ہوئی ہے، تو ان کو ہٹا کر اس کے نیچے سے پانی بہانا، یعنی کہ اس حصے تک ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن سے لے کر کونیوں سمیت ہر جگہ پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ نماز وضو کے فرائض میں سے ایک یہ دوسرا فرض ہے۔ اسی طرح سے
مسا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسا کرو۔ تو فقہ حنفی میں ہمارے فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو اب مسح کے لیے فقہائے احناف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا تر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر تری کے اگر مسح کریں گے تو یہ مسح کہلانا نہیں کہلائے گا۔ اب تری چاہے نئے پانی کی ہو یا دیگر اعضاء دھوتے ہوئے جو ہمارے ہاتھ تر ہوئے ہیں وہ تری ہو، بہرحال ہاتھوں کا تر ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کپڑا سر پر موجود ہے، جب ہماری بہنیں وضو کرتی ہیں تو یقیناً سر پر دوپٹہ موجود ہوتا ہے، تو چوتھائی سر کا مسح اس وقت کہلائے گا کہ جب ہاتھوں کی تری جو ہے وہ چوتھائی سر کے بالوں تک اس تری کا میلاپ ہو جائے، پھر ہی یہ مسح کہلائے گا۔ اگر ہاتھوں کی تری چوتھائی سر کے بالوں تک نہ پہنچ پائی تو یہ مسح جو ہے نہیں کہلائے گا، نماز وضو کے یہ فرائض میں سے ایک فرض یوں ترک ہو جائے گا۔ تو اس پر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں جو وضو کا چوتھا فرض اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بیان فرمایا وہ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا ہے، تو اس پر بھی علماء کرام فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر ان کے درمیان سے پانی کا گزارنا، یا انگلیوں کا جو پیٹ ہے اور پیٹھ ہے اس کی جو کروٹیں ہیں یہاں تک پانی کا پہنچانا، یعنی جس قدر احتیاط ہوگی اس قدر اپنا یہ فرض مضبوط ہوگا، اور جس قدر یہ ہمارا وضو اچھا ہوگا تو اس قدر ہم نماز کے بہترین اثرات جو ہے، فوائد جو ہے اور ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وضو قائم رکھنا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ ویسے بھی مسلمانوں کی شان ہے کہ مسلمان ہر وقت پاک ہی رہنے کی جستجو کرتا ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھے کسی بھی وقت اپنے رب کی بارگاہ کی جانب پھر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ترک کر دینا ہے۔ تو مسلمان ویسے بھی پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور اسلام بھی ہمیں پاکی کو قائم رکھنے کا، پاکی کے تحفظ کا جو ہے وہ حکم فرماتا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے اور دیگر بھی سیاح کی کتب کے اندر یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یوں ملتا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ اچھا وضو ہے۔ اسی طرح سے وضو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخت سردی کے دن میں بھی وضو کا اہتمام کرو، کہ جو عمل دنیا میں جس قدر سخت ہوتا ہے اس کا ہی اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث یوں بھی مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو میں اپنے اعضائے بدن کو دھوتا ہے تو جس عضو کو دھوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور کے طور پر ثابت ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میدان محشر میں اس انداز میں حاضر ہوگی، اس انداز میں میدان محشر میں آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمکتے ہوں گے۔ تو اب جس قدر وضو بہترین ہوگا تو اس قدر نماز بہترین ہوگی، اور اس نماز کا آؤٹ پٹ اسی انداز میں ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی طہارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ تو اب وضو سے متعلق جو دیگر معاملات ہیں، یعنی وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، بہت ساری باتیں وضو کے مکروہات سے تعلق رکھتی ہیں، اور کن کن اعمال کی بجا آوری کے لیے وضو کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کب وضو کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کب وضو کرنا مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن میں وضو کرنا ایک مسلمان کے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔
وضو کے کچھ مواقع ایسے بھی ہیں کہ اگر ان مواقعوں پر وضو کیا جائے تو یہ مستحبات کے زمرے میں ہوگا، تو اگلی نشست میں وضو کی سنتیں، اس کے مستحبات اور مکروہات، اور وضو کے وہ مواقع اور وضو کرنے کی وہ علتیں کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، ان تمام باتوں کا ذکر ہم بہار شریعت سے جو ہے طہارت کے اور وضو کے مسائل سے ہم اپنی اگلی نشست میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔